سوال کیا گیا ہے ضمناً کہ کہتے ہیں کہ سیدہ کا جنازہ وہ خلیفہ وقت نے پڑھایا. مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اتنے عرصے سے مجالس پڑھ رہے ہیں، آپ نے سرکار کی سیرت سے کیا سمجھا؟ نبی مکرم نے 63 برس کی نبوی زندگی میں، ہم 63 برس کی نبوی زندگی مانتے ہیں. ظاہری زندگی سرکار کی 63 برس کی، نبوی زندگی ہے. 23 سال کے نبی نہیں تھے. جو آپ سے کہے نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ان سے آپ کہہ دیا کریں کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. وہ اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ نہیں تھا. تو اگر مجھ طالب علم سے کوئی کہے کہ آپ نے نبی کی سیرت پر بہت کچھ سوچا، پڑھا، مطالعہ، نوٹس بنائے، تقریروں کی تیاریاں کیں، تو سرکار کی سیرت سے متعلق یہ بتائیے کہ نبی کی زندگی کن چند الفاظوں میں سیرت کو خلاصہ کیا جا سکتا ہے. مثلاً آپ کو مائک دے دیا جائے اور کہا جائے جی صرف 1 منٹ ہے، سیرت بیان کیجئے. ہوا تھا نقن صاحب کو بلا لیا تھا ایک یوم حسین میں، اور یوم حسین کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. بڑی بڑی تقریریں ہو گئیں. نقن صاحب کا جب ٹائم آیا تو 1 منٹ رہ گیا تھا. انہوں نے کہا حضور اذان کا وقت ہو رہا ہے، بس 1 منٹ میں کچھ فرما دیجئے. تو وہ مائک پر آئے اور سیمینار کے مطابق جملہ بولا. سیمینار کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو نقن صاحب نے مائک لیا، بسم اللہ پڑھ کے کہا کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب اگر مجھ طالب علم سے کوئی یہ کہے کہ 2 منٹ رہ گئے آپ کے پاس، 1 منٹ رہ گیا ہے، بتائیے سرکار نے سیرت میں، سرکار کی سیرت سے آپ نے کیا سمجھا، 1 منٹ میں بتائیں. تو میں 1 منٹ میں یہ کہوں گا کہ میرے نبی سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی کی ذات پر. چاہتے یہ ہیں کہ علی کی محبت حاکم ہو جائے. یاد رہے میرے بچوں جوانوں، اگر آپ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں نا کسی معاشرے میں، کسی ادارے میں، کسی ماحول میں، تو جگہ بنانے کے وہ طریقے نہ اپنانا جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنائے کہ کسی کی ٹانگ کھینچ لو، کسی کو یہاں سے لے جا کے کہیں پھینکاؤ تو وہ ہوگا نہیں تو پھر ہم ہوں گے. ابرار بھائی، حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ وہ کام نہ کرنا میرے بچوں جوانوں، میں نصیحت کر رہا ہوں جعفری صاحب، وہ کام نہ کرنا جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا. ہمارے ہاں ایک انتہائی غلط فہمی ہے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس ادارے کی صدارت تو مجھے جب ملے گی جب صدر صاحب کو کچھ ہوگا. اور صدر صاحب کو کیسے ہو کچھ؟ ماشاءاللہ اچھا کھلائی پلائی ہے تو وہ تو کہیں جانے والے ہیں نہیں. تو بس جب وہ جانے والے نہیں ہیں تو ہم بھی آنے والے نہیں ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی روش ہے کہ اگر تم ہٹا نہیں سکتے، یعنی وہ ہٹ نہیں سکتے تو پھر ہٹا دو. اور پھر کیا کیا؟ کہا کہ اقتلوا یوسف وابترہ ارضا، ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں اور کسی دور زمین پہ لے جا کے، کہیں دور دراز علاقے میں لے جا کے پھینک دیتے ہیں. تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر آ گئے. تو یہ بھی محبت حاصل کرنے کا، دلوں میں جگہ بنانے کا ایک طریقہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، مگر انتہائی ناکام طریقہ ہے. انتہائی کچھ بھی نہیں ہوا. جگہ کہاں بنی؟ مقصد کہاں حاصل ہوا؟ انتہائی ناکام طریقہ ہے، انتہائی مذموم طریقہ ہے. کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کسی کو دل سے نکالنا یہ اچھا کام نہیں ہے. پھر کیا کریں بھائی کہ ہمارا مقام کسی معاشرے میں بن جائے، جی ہمارا مقام کسی ادارے میں بن جائے. کیا کریں؟ وہی کریں جو علی نے کیا ہے. قرآن، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. مولا علی کی روش کیا ہے؟
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، تم مومن اچھے بن جاؤ اور باکردار اچھے بن جاؤ، پھر اللہ تمہاری محبت دلوں میں ڈالے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی میں اور آپ، تو وہ انسان جب حاصل کرتا ہے کہ جب با ایمان بھی ہو اور با کردار بھی ہو۔ با ایمان اور با کردار ہونے کے بڑے نتیجے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے ضمناً کہ کہتے ہیں کہ سیدہ کا جنازہ وہ خلیفہ وقت نے پڑھایا، تو یہ روایت خود اہل سنت کے نزدیک ضعیف ہے۔ خود اہل سنت نے اس کا جواب دیا ہوا ہے، نیٹ پر موجود ہے، خاص طور پر وہ جو ہمارے یاسین قادری صاحب کا کلپ ڈھونڈ لیجئے، تو انہوں نے بڑے مدلل انداز سے اس کا جواب دیا ہوا ہے، اپنی ہی کتابوں سے ثابت کیا ہوا ہے کہ سیدہ کا جنازہ حضرت ابوبکر نے پڑھایا، اس کو انہوں نے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ضعیف بات ہے۔ خود ہمارے نزدیک ضعیف ہے، ان کے نزدیک ضعیف ہے۔ سیدہ کا جنازہ تو رات میں اٹھا تھا، سیدہ کا جنازہ مولا علی نے پڑھایا تھا۔ ان پنجتن کے جنازوں کا حال سنیے۔ جو رونا چاہتے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں۔ پنجتن کا پہلا جنازہ رسول اللہ کا جنازہ۔ جی جب سیدہ فرماتی ہیں کہ جب بابا کی رحلت ہونے لگی تو جبریل جنت سے 5 کفن لے کر آئے، 5 حنوط لے کر آئے اور کہا یہ یا رسول اللہ یہ آپ کے 5 پنجتن کے کفن ہیں، اور ہر ایک کفن کا جبریل نے بتایا کہ یہ کس کا ہے اور یہ کس کا ہے۔ کفن وہاں سے آیا ہے۔ ہم بھی کربلا سے کفن اسی لیے لاتے ہیں کہ ہماری جنت تو کربلا ہے، پنجتن کا کفن جنت سے آیا۔ نبی کو کفن دیا، مگر کتنے لوگ سرکار کے جنازے میں تھے؟ آج صرف لاہور کے اندر کروڑوں لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن نبی کے جنازے میں 11 آدمی تھے۔ نبی کا جنازہ اس کیفیت میں دفنا دیا گیا۔ امت کو مولا علی پر اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی کا محتاج نہیں تھا، میں اہل بیت ہوں، وارث ہوں، غسل و کفن دینا میری ذمہ داری تھی، میں نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ کچھ مدت کے بعد اس گھر میں دوسرا جنازہ ہوا۔ وہ جنازہ 75 دن بعد ہوا یا 95 دن بعد ہوا۔ وہ جنازہ نبی کی اکلوتی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے۔ سنیں گے جناب زہرا کے جنازے میں 4 آدمی ہیں۔